السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خرا سچ۔ میرا نام مبشر لقمان ہے اور آج کی ٹاپ سٹوریز جو ہیں ان میں سب سے پہلے کوئٹہ اور پشاور میں KPK میں ہونے والی دہشت گردی کے واقعات اور یہ نہ ختم ہونے والی دہشت گردی کا سلسلہ بدستور جاری ہے اور خاص طور پہ ہزارہ ٹاؤن کے مکین جو ہیں وہ نہ جانے کتنی قربانیاں اور دیں گے، کتنی لاشیں اور ان کی گریں گی کہ حکومتی طرف سے کوئی نہ کوئی تدابیر کی جائیں گی یا قاتلوں کو اور حملہ آوروں کو پکڑا جائے گا۔ اور حالت یہ ہے کہ اس باری وہاں پہ نہ صرف خواتین بلکہ 3 چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ بھی شہید ہو چکے ہیں اور اب یہ تاریخ کا ایک وہ دردناک دور ہمارے ملک میں شروع ہوا ہے، بے حسی کا میں کہوں گا کہ جس پہ جتنا ماتم کیا جائے کم ہے، کیونکہ ایک طرف قتل عام ہو رہا ہے، لوگ قتل ہو کے گرتے جا رہے ہیں اور دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ہم مذمت کرتے ہیں، لیکن کرنے والوں کی نہ کسی نے مذمت کی اور نہ کسی نے اس واقعے کی کوئی نہ کوئی عملی طور پہ ایسا اقدام کیا کہ جیسے وہ کرنے والے کیفر کردار کو پہنچ سکیں۔ پہلا، دوسرا اور اب یہ تیسرا واقعہ جو اس سال ہو گیا، ان تینوں واقعوں کے دوران ہمیں حکومت کی طرف سے ایک بھی ایسا قدم نہیں ملتا جس میں واضح طور پہ یہ پتا چلا ہو کہ جناب وہ واقعی سیریس ہے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے، اور ہزارہ ٹاؤن کی قربانیاں جو ہیں ابھی تک وہ بڑھتی ہی جا رہی ہیں اور ان کی بیچاروں کی آواز جو ہے وہ کہیں پہ سنائی نہیں دے رہی، اف کی آواز بھی۔ اس پہ بات کریں گے۔ برطانوی وزیر خارجہ جو ہیں ان کا متحدہ کے مظاہرے پہ اظہار تشویش اور ان کا کہنا ہے کہ میٹروپولیٹن پولیس آزاد ادارہ ہے، حکومت معاملات میں مداخلت نہیں کرتی۔ کل برٹش ہائی کمیشن جو ہیں ایڈم ٹامسن وہ اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کریں گے۔ خطاب کی وجہ تو ہے وہ بیسیکلی جو برٹش پرائم منسٹر ہے ان کا وزٹ پاکستان کا، لیکن آپ کو میں یقین سے بتا رہا ہوں کہ 2-3 صحافی بالکل تیار بیٹھے ہیں ان سے متحدہ اور الطاف حسین صاحب کے موقف کے اوپر سوالات کرنے کے لیے، تو کل یہ پریس کانفرنس انتہائی اہم ہوگی۔ اور اس کے علاوہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ کراچی کی تاریخ پہ جب ہم ایک نظر ڈالتے ہیں تو کراچی میں ایک بتدریج ایک پلان کے تحت خون کی ہولی جو ہے وہ کھیلی جا رہی ہے، کبھی ٹارگٹ کلنگ کے نام پہ، کبھی اغوا برائے تاوان کے نام پہ، کبھی بھتہ خوری کے نام پہ، اور کبھی سیکٹیرین وائلنس کے نام پہ، اور کبھی طالبان کے نام پہ، اور یعنی ایک دوسرے کے اوپر الزامات کی بوچھاڑ بھی بہت ہے۔ اور ہمیشہ یہ کہا گیا کہ اس کا سیاسی حل ہے۔ سیاسی حل کس طرح سے؟ کیا سیاسی جماعتیں یہ قتل عام کروا رہی ہیں؟ مجھے اس کا نہیں پتا، لیکن میں آپ کو ایک اوور ویو دوں گا کراچی کے اوپر اینڈ واٹ نیڈس ٹو بی ڈن اوور دیئر۔ اور آخر میں ہمارے پاس جو 2 سبجیکٹس ہیں کہ موبائل ٹیلی فونز کے اوپر جو پرپوز ٹیکسیشن ہے اس سے آلریڈی تشویش کی ایک لہر دوڑ گئی ہے عام صارفین میں۔ مجھ جیسے اور لوگوں کو شاید اتنا فرق نہیں پڑتا جن کے موبائل جو ہیں ان کی کمپنیز پے کرتی ہیں، لیکن جو عام آدمی ہے، ڈرائیور ہے، ٹیلر ہے، جو کارپینٹر ہے، جو خراتیہ ہے، ان لوگوں کی جو ہے وہ آلریڈی چیخیں نکل چکی ہیں اس بجٹ کے بعد۔ تو اگر یہ ٹیکس لگ گیا تو کیا ہوگا؟ کریانہ والے جو ہیں پنجاب بھر میں، کریانہ والے جو ہیں وہ اس وقت بالکل غم سے نڈھال ہو کے گرنے والے ہیں۔ میرے پاس آج ان کے موجود ہیں یہاں پہ لاہور میں چیئرمین کریانہ اسٹور ایسوسی ایشن کے جناب چودھری عظمت صاحب، اور وہ آپ کو بتائیں گے کہ ان کے اوپر کس طرح سے ڈائریکٹ ٹیکسیشن کی جا رہی ہے جس کا نقصان عوام کو ہی بھگتنا پڑے گا اور اس سے حکومت کی یعنی بقول ان کے نااہلیاں بھی ثابت ہوں گی۔ بٹ ہمیں جوائن کریں گے سب سے پہلے آج کچھ دیر میں، کچھ لمحوں میں علامہ ساجد نقوی صاحب کوئٹہ کے سانحات کے اوپر۔ سانحات میں کہہ رہا ہوں، ایک تو ہوا نہیں ہے، اور واقعات جو ہیں المناک قسم کے ان کے اوپر رائے دیں گے اور کس طرح سے ان واقعات کو روکا جا سکتا ہے، اور KPK میں ہونے والی دہشت گردی جو ہے بتدریج جو بڑھتی جا رہی ہے اس کے اوپر بھی علامہ صاحب اپنی رائے دیں گے ایک بریک کے بعد۔ ٹیک اے بریک۔ ویلکم بیک فرام دا بریک۔ اور بریک پہ جانے سے پہلے آپ کو میں نے بتایا تھا کہ جو ہمارے موضوعات ہیں اس وقت، علامہ ساجد نقوی ہمارے ساتھ ہیں، ٹیلی فون پہ انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ ان کو ویلکم کرنے سے پہلے آپ کو میں بتاؤں کہ پہلے 6 مہینے میں پاکستان کے اندر یہ جنوری ٹو جون جو ہے ٹارگیٹڈ کلنگ، جو شیعہ جینوسائڈ جس کو کہتے ہیں اہل تشیع کی ٹارگیٹڈ کلنگ میں، یہ ہے کہ جنوری میں 122، فیبری میں 138، مارچ میں 71، اپریل میں 23، مئی میں 21 اور جون میں 36 افراد کو یعنی جو ہے وہ شہید کیا گیا اس وجہ سے کہ ان کا مسلک جو ہے وہ کچھ لوگوں کو پسند نہیں تھا۔ اور 2012 میں اگر ہم دیکھتے ہیں
تو جنوری میں 42، فیبری میں 37، مارچ 36، اپریل 34، مئی 24، جون 30، جولائی 35، اگست 42، سپٹمبر 51، اکتوبر 28، نومبر 80 اور دسمبر 63، یعنی 502 افراد کو موت کے گھاٹ اتارا گیا 2012 میں۔ علامہ ساجد نقوی صاحب، پہلے تو پھر پچھلی باری کی طرح جو چند ہفتے پہلے ہی آپ سے بات ہو رہی تھی ٹیلی ویژن کے اوپر ہی، انتہائی افسوس اور دکھ کا ہم اظہار کر سکتے ہیں تمام ادارے کی جانب سے، اپنی جانب سے۔ یہ کب سلسلہ ختم ہوگا جو ہزارہ والے ہیں ان کی یعنی آزمائش کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ بشر صاحب آپ کا، آپ کے ادارے کا۔ انتہائی المناک واقعات ہیں، دلخراش اور جگر شکن واقعات ہیں جو تسلسل کے ساتھ گزشتہ اس عرصے میں ہوئے، اور اب انہی دنوں میں جو پشاور میں مدرسہ شہید حسینی میں ہوا اور کل جو واقعہ ہزارہ ٹاؤن میں ہوا، انتہائی قابل مذمت ہے، جتنی مذمت کی جائے کم ہے، اور تسلسل کے ساتھ یہ واقعات ہو رہے ہیں، اور صرف ظاہر ہے زیادہ کارگر تشیع ہے، شیعہ برادری ہے، دوسرے واقعات بھی ہو رہے ہیں، سیاح قتل ہوئے ہیں، فورسز پہ حملے ہوئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک ختم ہونے والی بات ہے تو یہ ختم ہونے کے کوئی ان کی ایسی علامتیں اور ایسے نشانیاں موجود نہیں ہیں۔ اب تک حقائق کو منظر عام پر لانے کی بھی کوئی کوشش نہیں کی گئی۔ حکومتوں کی طرف سے اتنی کمزوری ہے کہ حقائق کو منظر عام پر لانے سے بھی وہ گھبراتے رہے، اور اب جو نئی حکومتیں آئی ہیں، ہماری توقع تھی کہ یہ نئے اعلانات کے ساتھ آئے ہیں، تبدیلی کا نعرہ لے کر آئے ہیں، تو ہماری توقع ہے کہ یہ حقائق کو کم از کم منظر عام پر لائیں گے۔ عوام کا حق بنتا ہے کہ ان کو حقائق بتایا جائے کہ یہ لوگ کون ہیں، پلتے کہاں ہیں، ان کی پشت پر کون ہے، کون ان کو آپریٹ کرتا ہے، کون ان کو چلاتا ہے، اور اتنا منظم انداز میں ان کی جو کارروائیاں ہیں، یہ کسی تربیت کا اور کسی منظم پشت پناہی کا نتیجہ ہے۔ اس سے ان حقائق سے ابھی تک آگاہی کی کوئی کوشش نہیں ہوئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ حکومتیں بے بس ہیں، جو پہلے میں دیکھ چکا تو ایک بے بسی کا مجسمہ تھی حکومتیں، کوئی اقدام ان کی طرف سے نہیں ہو سکا، نہیں ہوا، اور موجودہ حکومتوں سے توقع ہے کہ وہ اس بے بسی کو ختم کرے گی۔ میں تو ریاست سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ ریاست ان کو پاور دے، موجودہ حکومتوں کو، تاکہ یہ لوگوں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے حقائق بھی سامنے لا سکیں اور اس کے سلسلے میں اقدامات بھی کر سکیں۔ اور ایک انارکی کی کیفیت ہے، اور اب صورتحال یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ لوگ عوام تحفظ کا مطالبہ کرتے ہیں، اور میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ ہم ان کے تحفظ کے لیے، دفاع کے لیے مناسب اقدامات کریں تاکہ ملک انارکی سے بھی بچا رہے اور ان کے تحفظ کے اقدامات ہوں۔ اس لیے کہ کوئی نہیں ہے اس وقت تک نہ کسی قاتل کو سزا ملی، نہ کسی مجرم کو انصاف کے کٹہرے میں لایا گیا، نہ ان کے بارے میں کوئی اور جو وضاحتیں یا حقائق ہیں وہ کچھ منظر عام پہ لائے گئے۔ کہا جاتا ہے کلند تنظیموں کے لوگ گرفتار ہوئے ہوں گے، لیکن کوئی شخص ابھی تک منظر عام پہ نہیں آیا۔ میں اس کو فرقہ واریت کے حوالے سے نہیں دیکھتا ان واقعات کو، فرقہ وارانہ ذہنیت کو استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن یہ ایک ایسی پرابلم ہے، ایک ایسا مشکل ہے اور ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کے لیے با اختیار حکومتیں ہونی چاہیے جو اختیارات استعمال کر کے لوگوں کو تحفظ فراہم کر سکیں۔ علامہ صاحب، اگر آپ برا نہ منائیں تو میں بالکل ذاتی سوال کروں اور میں آپ کے اوپر انگلی اٹھاؤں، آپ کی ایک یعنی کمزوری کے اوپر، اگر آپ اجازت دیں تو۔ یہ فرما
علامہ صاحب، تقریباً چند مہینوں کے اندر 85,000 اہل تشیع کو فورسبلی یو اے ای سے ڈپورٹ کیا گیا ہے. ان کی تمام املاک پہ قبضہ کر لیا گیا، ان کے اکاؤنٹس کو منجمد کر لیا گیا اور ان کو بے سر و سامانی کے عالم میں بھیجا گیا. تقریباً 12,000 کے قریب سعودی جیلز میں مختلف کیسز میں، جو کیسز بھی نہیں پتا کس نوعیت کے ہیں، وہ وہاں پہ سڑ رہے ہیں. لیکن آپ لوگ یا آپ کی جماعت کسی نے اس بات کو آفیشلی اوپر نہیں اٹھا رہے کہ کہیں پہ جو ہے وہ کو برا نہ منا جائے کوئی دوسری حکومت، گلف کنٹری کی حکومت. اور یہاں تک ہوا ہے کہ جو آپ لوگوں کی نظر میں یعنی متبرک روزہ ہیں وغیرہ ہیں، ان کی بے حرمتیاں بھی کی گئی ہیں، خاص طور سیریا وغیرہ میں، اس کے اوپر بھی آپ لوگ کوئی آواز نہیں اٹھا رہے. تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ شاید آپ ایک سائلنٹ اسپیکٹیٹر ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں جو ہو رہا ہے وہ ہوتا رہے. دیکھیے، عوام، کسی ملک کے عوام، ان کی نمائندگی یا ان کے حقوق کا تحفظ وہاں کی حکومتیں کرتی ہیں. ہم نے بالمشافہ ان مسائل کو اٹھایا اور حکومت سے یہ تقاضا کیا کہ وہ عوام کی ترجمانی کرتے ہوئے عوام کے حقوق کے تحفظ کے لیے اس سلسلے میں مداخلت کرے اور اقدامات کریں ان تمام معاملات پہ. لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ دسی کی کیفیت ہے کہ جس میں کوئی ایسا ٹھوس اقدام کہ جس سے عوام کے ان حقوق کا تحفظ ہو جن کی آپ تذکرہ فرما رہے ہیں. باقی حقائق ہیں اور ان حقائق کو مد نظر رکھ کر کوئی ایسا اقدام جس سے عوام کے شہریوں، پاکستان کے شہریوں کو حقوق کا تحفظ دیا جائے، کوئی اقدام نظر نہیں آیا. ہم نے ہر مرحلے پہ ان کے لیے آواز اٹھائی ایسے انداز میں کہ جس سے کوئی نتیجہ سامنے آئے، لیکن بے نتیجہ رہی بات اور بے سزا. ساجد صاحب، بات یہ ہے کہ ابو موسیٰ جو جزیرہ ہے وہاں پہ اب صرف 9,000 افراد رہ گئے اہل تشیع اور تقریباً 82,000 افراد کو وہاں سے ڈپورٹ کر دیا گیا ہے. اور مجھے نہیں پتا کہ خبر صحیح ہے کہ غلط ہے کہ ابھی بڑی ایک یعنی ناپاک جسارت کی گئی کہ بی بی زینب کے روزے کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کی گئی سیریا میں. آپ مجھے بتا سکتے ہیں صحیح ہے کہ غلط ہے؟ اور اگر یہ صحیح ہیں دونوں باتیں تو پھر آپ لوگ چپ کیوں ہیں؟ جی، ابو موسیٰ کے بارے میں تو مفصل معلومات نہیں ہے. البتہ بی بی زینب کے روزے کی بے حرمتی کی کوششیں ہوئیں اور اس کے دفاع کے لیے بھی کوئی اقدامات ہوئے. البتہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعات ایسے ہیں جو پاکستان سے باہر ہو رہے ہیں اور دوسری حکومتوں کے ساتھ تعلق ہے. اس میں بھی ہماری حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ پاکستان کے شہریوں کے جو تو فلسطین کے لیے تو ہم لوگ بولتے رہتے ہیں، ان کے لیے تو ہمارے پیٹ میں مروڑ اٹھتے رہتے ہیں. تو فلسطین کیا پاکستان کے اندر ہے؟ جی صحیح. تو اس طریقے پہ ہم نے کوششیں کی ہیں اور کوششیں جاری ہیں، لیکن ایک کمزوری اور بے بسی کی کیفیت ہے جو بات کر رہا ہوں. جبکہ داخلی صورتحال ایسی ہے کہ یہاں پاکستان کے شہریوں کو، بے گناہ شہریوں کو تحطیع کیا جا رہا ہے. نہ آج تک کوئی مجرم منظر عام پہ لایا گیا، نہ اس کو انصاف کے کٹہرے میں لایا گیا، نہ کسی کو تختہ دار پہ لٹکایا گیا. اور ستم ظریفی یہ ہے کہ وہ ڈرون حملوں کے ذریعے اپنے مخالفین کو پاکستان میں آ کر مار جاتے ہیں اور ان کے دباؤ میں آ کر ہم پھانسی کی سزائے موت کی سزا ختم کرنے کے طرف ہیں. پھانسی کی سزا کیا، سزائے قید بھی کسی کو نہیں دی جا سکی اس ملک کے اندر. حضرت، مجھے اب یہ پوچھنا ہے آپ سے کہ اللہ نہ کرے کہ میں جو بات کر رہا ہوں وہ خدا نخواستہ صحیح کبھی نہ ثابت ہو، اور اللہ کرے کہ اس بات پہ میں ہمیشہ غلط ثابت ہوں، لیکن جتنی بے دردی سے اور جتنا ایک منظم طریقے سے یہ قتل عام ہو رہا ہے اور ابھی ایک سائڈ بالکل خاموش بیٹھی ہے، اگر کوئی وہاں پہ ایک بچہ 14، 15، 17 سال کا سر پھرا اٹھ گیا اور وہ آپ کی بات ماننے سے اس نے انکار کر دیا یا دیگر قائدین کی باتیں ماننے سے انکار کر دیا اور اس کے 4، 5، 10 ساتھی پیدا ہو گئے، تو خدا نخواستہ پھر یہ سول وار کہاں پہ جا کے رکے گی؟ جی، یہی خطرات ہیں اور اسی بنیاد پر ہم بار بار اس بات کی طرف متوجہ کر رہے ہیں پرامن ذرائع سے اور قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے. آپ نے دیکھا کہ ہم نے ایک دھرنا دیا اس ملک کے اندر کہ پورا ملک جام ہوا، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ایسا خود حکومتیں ایسے اقدامات کریں اور ان کے پاس اختیارات ہوں، ان کے پاس پاور ہو، وہ ایسے اقدامات کریں جس سے شہریوں کے جان و مال کا تحفظ ہو.
अभी तक हम मुंतजर हैं, हम कानून की पाबंदी कर रहे हैं, हम अमन पसंद शहरी होने की का एक सबूत पेश कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर सूरत हाल कंट्रोल न हो सकी तो लोगों के दिफा के लिए, लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करने पड़ेंगे। और मुझे खौफ है कि इन इक़दाम से कि मुल्क के अंदर अनारकी न फैल जाए, इस हवाले से हम गौर व फिक्र कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ऐसे इक़दाम हम उठाएंगे जिससे तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम। क्या ये सही है हजरत के इस सारी एपिसोड्स में कुछ खलीजी ममालिक का हाथ है बराह रास्त? मैं समझता हूं कि हाथ जिसका भी हो, खलीजी ममालिक का हो या दूसरे जो इस्तेमारी कुव्वतें हैं उनका हो, लेकिन पाकिस्तान एक मुल्क है, उसके पास तमाम वसाइल हैं, तमाम जराए हैं, फोर्सेस हैं, इदारे हैं, सब कुछ हैं। तो उनको अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करने चाहिए, उनको मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए इक़दाम करने चाहिए, उनको रूल ऑफ लॉ कायम करना चाहिए, उनको आइन पर अमल करना चाहिए। इस मुल्क के अंदर आइन पर अमल दरामद नहीं हो रहा है, इस मुल्क के अंदर कानून की अमलदारी नहीं है। और मैं समझता हूं कि आइन जो है वो शहरियों को या पाकिस्तान के रहने वालों को अगर तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकता तो फिर शायद नए सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत पड़ जाए इस मुल्क के अंदर। अगर मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि आज वो 3 शीरख्वार बच्चे जो शहीद हुए, उन्होंने कौन से कानून की खिलाफ वर्जी की थी जिसकी उनको सजा मिली? जी, बेगुनाह लोगों का कत्लेआम इस मुल्क के अंदर जारी है और कोई टच से बस नहीं हो रहा। हुकूमतों की मैं समझता हूं कि इस वक्त जो नई हुकूमतें वजूद में आई हैं और जो इंतखाबात हुए और इंतखाबात जैसे भी हुए, इसके बारे में बहुत सी बातें हैं, लेकिन इंतखाबात के बाद जो हुकूमतें वजूद में आई हैं और जिन ऐलानात के साथ आई हैं और जिस तब्दीली के ऐलान के साथ आई हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो तब्दीली लाएं और तब्दीली शुरू करें हकायक को मंजर आम पे लाने के जरिया, और तब्दीली मुजरिमों को बेनकाब करने के जरिया, उनके पनाहों को बेनकाब करने के जरिया और उनको कानून के कटहरे में खड़ा करने के जरिया अगर शुरू करें तो सूरत हाल 68 दहशतगर्द जिनकी अपीलें मुस्तरद हो चुकी हैं सुप्रीम कोर्ट से, उनकी लिस्ट मौजूद है इस्लामाबाद के अंदर, उनको सजाए मौत क्यों नहीं दी जाती? अगर सजाए मौत देना शुरू कर दें तो मुल्क के अंदर बहुत बड़ी तब्दीली रहनुमा हो सकती है और लोगों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सकता है। आखिरी सवाल हजरत कि आपको साउथ पंजाब का हाल पता है, आपको पता है कि पनाहे कहाँ हैं, आपको पता है किस किस को प्रोटेक्टिव कस्टडी में लिया जा चुका है या लिया गया। क्या ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत से आपको पॉजिटिवली उम्मीद है इस मसले के हल का और मुजरिमों के कैफे किरदार पहुंचने का? इस नए दौर में हम उम्मीद कर सकते हैं और इंतजार कर सकते हैं कि जो हुकूमत जो भी है, जिस जमात की है, वो अपनी जिम्मेदारी और अपने फराइज को पूरा करेगी और आईन और कानून को मद्देनजर रखकर इक़दाम करेगी जिससे सूबे के अंदर अमन और अमान कायम हो और लोगों के जान माल का तहफ़्फ़ुज़। अल्लामा साजिद नकवी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। जब एक ब्रेक के बाद आएंगे तो कराची के हालात पे और कराची की तारीख पे एक नजर डालेंगे और उसके बाद करियाना एसोसिएशन के चेयरमैन चौधरी अजमत हमारे साथ हैं, ये हमें बताएंगे करियाना वाले क्यों सरापा एहतजाज हैं। बट ऑल ऑफ दैट आफ्टर ब्रेक, टेक अ ब्रेक।